اللہ جل جلالہ کا امن و اعظم شان و سلام اور حضور سرور کائنات مفخر موجودہ زینت فضل کائنات دستگیر جہاں اور سارے زمان سید سربراہ حامی کسان قائد المرسلین رحمت للعالمین آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار وجم فخر بنی آدم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کیا قربان یہ تو قرآن پیش کرنے کے بعد رب ذوالجلال کا فضل و احسان ہے کہ جس نے ہمیں جمعہ المبارک کی حسین گھڑیاں عطا فرمائی اور اس رب کا یہ فضل ہے کرم ہے اس کی رحمت ہے کہ اس نے زندگی میں ایک بار پھر ہمیں حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت والی خوشی عطا فرمائی۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے جمعہ المبارک کا وہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہے۔ یاد رہے حضور کا تذکرہ، حضور کا تذکرہ ایک دل نواز، دلوں کے لیے باعث تسکین ہے۔ اور اگلی گل بڑی ضروری ہے، حضرت شیخ مہدی الفاسی مطالعہ المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، بڑی توجہ سے سننے والی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حضور کا ذکر سن کے جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہو سکتا۔ ایک تو اے عنوان دیا تھا، ٹھیک ہے، لہٰذا کہ محبت اور یہ جذبہ آپ نے دل کے اندر رکھنا ہے کہ آج ہمارے یہاں حضور کا ذکر سننے کے لیے، اور وہ دل جس دل کے اندر حضور کا ذکر سن کے تسکین پیدا نہ ہو، وہ سمجھ رہے کہ وہ کا ایمان ہی متزلزل ہے، اس کا ایمان ڈگمگا گیا، اس لیے کہ جب حضور کا ذکر ہوتا ہے تو دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اگلی چیز، آج کا جو دور ہے، ہمارا آج کا جو معاشرہ ہے، بحث کی جاتی ہے کہ حضور کا ذکر کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ بڑی یہ عجیب بات ہے، اس لیے کہ پھولوں کا تذکرہ چل رہا ہو تو وہ بلبل کیسا جو دلیل مانگے، بھئی تذکرہ پھولوں کا ہو اور بلبل کے یہ کیسے ممکن ہے، اور دلیل مانگ لے، اور بات شمع کی چل رہی ہو اور پروانہ کو کہے کہ کہاں لکھا ہے، میں کیسے مان لوں، مجھے اس کی دلیل چاہیے۔ اور پھر اگلی چیز یہ ہے کہ دیکھیں نا، محبت کا اظہار کسی نہ کسی طریقے سے تو ہوتا ہے، ایسا نہیں ممکن ہے کہ کسی سے محبت ہو اور پھر اس محبت کا اظہار نہ ہو۔ یہ دیکھیں نا، یہ محبت ہے کہ اس محبت کا معاملہ ہے کہ بندہ اپنی نیند قربان کر کے آتا ہے مسجد میں نماز پڑھنے، اور یہ محبت ہے کہ بندہ سارا دن کسی کے لیے اہمیت اٹھانا جاتا ہے، روزہ رکھتا تو یہ محبت ہے۔ اور یہ بھی محبت ہے کہ حضور کی جشن ولادت ہو، حضور کی آمد ہو، حضور کی پیدائش ہو، حضور کی ولادت باسعادت ہو، اور اس شان کے دلوں کے اندر حضور کی آمد اور حضور کی ولادت کی وجہ سے خوشی نہ ہو، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ مولانا روم نے تو مسجد رومی کے اندر بڑی خوبصورت بات لکھی، وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ سورج کی روشنی ہو، ٹھیک ہے، سورج چڑھا ہوا ہو اور تو بندہ کہے مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہی روشنی کہاں ہے، پھول ہو گلاب کا اور اس کی خوشبو نہ ہو، اور آنکھ ہو چاندنی والی اور بندہ کہے کہ چاند نظر ہی نہیں آ رہا، یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، حضور کی محبت وہ محبت ہے کہ جب وہ دلوں میں آتی ہے تو پھر اس کا اظہار خود بخود ہوتا ہے۔ بڑی اہم بات ہے آج کے اس موضوع کے حوالے سے، اور بڑی خاص بات ہے۔ میں نے کہا تک میرا ناقص علم ہے، نقائص سب کرتا ہوں، لیکن میں نے جہاں تک جتنا مطالعہ کیا ہوں میرے ناقص علم کے مطابق اس کائنات میں، توجہ سے سنیے گا، اس کائنات میں سب سے پہلے حضور کے آنے پہ جن کو تکلیف ہوئی، جن کو افسوس ہوا، وہ دو لوگ ہیں۔ دیکھو یہ صرف فرقہ واریت کا نہیں، سیدھی سی بات، نہ ہمارا یہ اصول ہے اور نہ ہمارا یہ معاملہ ہے، ہم نے تو اپنے مسلک کو بیان کرنا ہے، ہم نے حضور کی آمد کو بیان کرنا ہے اور پوری پوائنٹ کرنا ہے اور دلائل کی روشنی میں کرنا ہے۔ سنیں، جن کو افسوس ہوا دو لوگ ہیں۔ سب سے پہلا بندہ کون تھا؟ رنا ابلیس۔ حضور کی آمد ہوئی، حضور کی ولادت ہوئی، سب سے پہلے جس کو افسوس ہوا، جس کو دکھ ہوا، جس کو تکلیف ہوئی اور جو سب سے پہلے چیخنے لگا وہ ابلیس ہے۔
وہ شیطان ہے سب سے پہلے جس کو حضور کے آنے کی تکلیف ہوئی، اور اس نے کہا میں اجڑ گیا، میرا تو کاروبار حیات ہی تباہ ہو گیا، میرا تو مقصد تھا کہ ان کو گمراہ کرنا، میرا تو مقصد یہ تھا کہ میں ان کو جہنم کی طرف لے کے جاؤں، تو میرا تو مقصد حیات ہی تباہ ہو گیا۔ اور اگر میں یہ کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا، اس نے کہا میں نے دنیا کو برباد کرنا تھا، یہ تو بسانے والا آ گیا، میں نے لوگوں کو جہنم میں لے جانا تھا، یہ تو دامن میں چھپا کے جنت تک لے جانے والا آ گیا، میں نے ان کو خدا کے غضب کا شکار کرنا تھا، یہ سفارش کروا کے بخشوانے والا آ گیا۔ سب سے پہلا دکھ اور تکلیف جس کو ہوئی وہ ابلیس تھا، اور سب کو بڑی پریشانی ہوئی، انہوں نے کہا ہائے ایک تو یہ بندہ تھا۔ اگلا بندہ سنیں، دوسرا بندہ بھی وہ تھا جو حضور کی ولادت کے وقت چیخا اور اس کو بڑی تکلیف ہوئی۔ مدینہ طیبہ کے اندر ایک یہودی تاجر تھا، اگلی گل ہم رزلٹ کر دینا بیٹھے بیٹھے، وہ دوسرا بندہ یہودی تاجر وہ تھا جس کو حضور کے آنے کی بڑی تکلیف ہوئی، وہ رویا اور اس سے پوچھا گیا کہتے ہیں کی مسئلہ ہے؟ اس نے کہا ہاں یہ مسئلہ یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ آج اس امت کا نبی پیدا ہو گیا ہے، بتاؤ کیا مکہ کے اندر قریش کے خاندان میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ اس کو بتایا گیا کہ ہاں بچہ مکے کے اندر قریش کے خاندان میں پیدا ہوا ہے۔ اس نے جا کر دیکھا، جا کے حضور کی مہر نبوت کو دیکھا، تسلی کی، جب اس کو واضح ہو گیا، پتہ چل گیا کہ اس امت کا نبی پیدا ہو گیا، اس نے کہا ہائے افسوس۔ تو پوچھا گیا خیر ہے تینوں کا افسوس؟ اس نے کہا اس لیے کہ بنی اسرائیل سے نبوت چلی گئی، اب بنی اسرائیل میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، اس لیے کہ بنی اسماعیل سے اللہ کے نبی پیدا ہوئے ہیں، اور وہ نبی خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ لوگ یہ وہ دوسرا بندہ سی جو حضور کی آمد، حضور کی ولادت پر جس کو تکلیف ہوئی ہے، جس کو پریشانی ہوئی ہے، لہذا اب رزلٹ یہ نکالنا ہے کہ بھئی جس بندے کو حضور کی آمد پر اور حضور کی ولادت پر تکلیف ہوتی ہے، افسوس ہوتا ہے، دکھ پہنچتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، اس سے پوچھا جائے کہ ان دونوں میں سے تیرا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اگر تو ابلیس کے ساتھ ہے تو بنتا ہے کہ تو افسوس کرے، اگر تو اس یہودی کی نسل سے ہے یا اس کے ساتھ ہے تو پھر بھی تیرا بنتا ہے کہ وہ تکلیف کرے، اور تیری پریشانی کا سبب ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے کہ پتہ چل جائے، واضح ہو جائے کہ پانی والا تعارف کی ہے، آپ کیا چاہتے ہیں۔ اگر آپ کو اس چیز کی تکلیف ہے، پریشانی ہوئی ہے، افسوس ہوا ہے، تو مجھے بتائیں ان میں سے کس جنس کے ساتھ آپ تعلق رکھتے ہیں، واضح ہو جائے۔ اس لیے کہ جو نبی کے آنے میں اجڑے وہ تو چیخے، اور جو نبی کے آنے پر صبر جائے پھر اس کو کیوں نہیں حضور کا جشن منانا چاہیے؟ تو بھائی ہم تو صبرے ہیں، ہمارے لیے تو یہ خوشی کی بات ہے، ہمارے لیے تو جنت کا سامان ہے، اس لیے ہمیں تو بہرحال یہودی چیخا، ابلیس چیخا تھا، اور آج اگر کوئی چیختا ہے تو اس سے پوچھنا پڑے گا۔ اور ویسے بھی میں چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں، ہمارے ملک کے حالات کو آپ کے سامنے، ٹھیک ہے جی، تو میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم نے کسی بات پہ اگر اکٹھے نہیں ہونا تو کم از کم حضور کی ذات پہ بھی اکٹھے ہونا، اور کسی معاملے پتہ نہیں ساڑی جلدی یا نہیں جلدی یا کیا معاملات ہو، اور یہ بات میں نے اس لیے کی، میں آگے بتا رہا ہوں اس کا جواب کہ ہم حضور کی ذات پر اکٹھے ہو جائیں، بڑے شرم کی بات ہے۔ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر اکٹھے ہو گئے، لیکن ہر مسلمان اپنے نبی کی ولادت پر کیوں نہیں اکٹھے ہوئے؟ مسئلہ یہ ہے، بھائی 25 پوچھ لیں ان سے کہ کیا ان میں بھی یہ اختلاف ہے حضرت عیسیٰ کی ولادت کے حوالے سے؟ نہیں، تو سر سانوں کا تکلیف ہو رہی، ہمیں کیا مسئلہ ہو گیا؟ اس لیے اگلی بات یہ ہے کہ میری گزارش ہے، اب اگلے جو معاملات ہیں وہ بھی میں عرض کرتا چلوں، گزارش یہ ہے کہ جو 12 ربیع الاول پہ دیگے نہیں نہ پکا سکتا، بھائی ہم اس سے کوئی ناراض نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ دیگے پکا لینا، زیادہ لنگر تقسیم کر لینا، زیادہ محافل کا اہتمام کر لینا اور یہ معاملات کر لینا ہی ضروری ہے، اور پھر پتہ چلے گا کہ عاشق رسول ہے۔
تو بھائی یہ نہیں کہ گل کہاں کی ہے کہ جس کو کوئی تکلیف ہے، جس کو مسئلہ کو سامنے آ جائے اس کے مسئلے کو دور کیا جائے، اور رہی بات کے ولادت مصطفیٰ کی خوشی پر کام کرنا، پھر سمجھ آئے گا کہ کیڑا عاشق رسول ہے۔ باقی ضروری نہیں ہے کہ دیکھیں نا، آپ میں سے کئی کہا ایسے جنہوں نے لائٹیں نہیں لگائی، تو کیا لائٹیں نہ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ عاشق نہیں ہیں؟ کہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ اگر کسی نے لنگر نہیں پکا سکا، وہ ختم نہیں دلوا سکا، وہ بڑی محفل نہیں کروا سکا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ عاشق رسول نہیں ہے۔ محبت کا تعلق، عقیدت کا تعلق ہمیشہ دل کے ساتھ ہوتا ہے، دلی طور پر اس بات کا اظہار ہونا چاہیے کہ حضور آ رہے ہیں، بس اینی کی گل ہو اس کا۔ اور جو کرتے ہیں محافل کا انتظام، ہمارے نمازیوں میں سے کئی لوگ ہیں ماشاءاللہ محافل کا انتظام بھی کرتے ہیں، نگرے پاک کا اہتمام بھی کرتے ہیں، سارا کچھ بھائی ان سلام ہے، ٹھیک ہے، ان کی حقیقت کو محبت کو سلام ہے، بڑی اچھی بات ہے کہ وہ نگرے پاک کا اہتمام کرتے ہیں، اس لیے کہ حضور کا ذکر کرنا ہے، ضروری کرنا ہے، اس لیے کہ کسی نے کیا خوب کہا، وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، وہ جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پتا، وہ رحمت کا جالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، سبھی کے حسین سب نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نزاکت کو منگوں کی مالا، وہ ہر نوری بستی سے بہتر والا، وہ تو سمجھے اسے کوئی ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے آلہ، وہ تخریم احسن میں سب سے نرالا، وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، وہ عظمت میں اول، وہ شوکت میں اول، رفت میں اول، عفت میں اول، عصمت میں اول، چاہت میں اول، قدرت میں اول، یوسف سے پہلے، یوشع سے پہلے، صالح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، وہ توحید رب کی سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے آیا۔ بھائی اس پہ ذکر کرنا ہی کرنا ہے، ہاں باقی تو صدیاں بیت گئی، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے، آلات کرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی جب چاہتے۔ نہیں اور سیدی حضرت نے بڑی خوبصورت بات کی، آپ فرماتے ہیں خاک ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے ہیں۔ اب اگلی بات رہی، کیونکہ مختلف طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں اور ان اعتراضات کا علمی طور پر، تحقیقی طور پر اور عقلی طور پر دلائل آپ کو ہونے چاہیے۔ بات ہے ہمارے اہل سنت میں ایسے لوگ ہیں ٹیوبل بندے، وہ بیچارے نہیں پتہ چلتا ان کو دلائل کے معاملات اور ان ساری چیزوں کا، پھر وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ پریشان ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ عید کا، عید کیوں کہا جاتا ہے؟ یاد رکھیں عید کا لغوی معنی ہے وہ دن جو زندگی میں بار بار آئے، وہ عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو یا عید میلاد النبی ہو، تو ایسا دن جو زندگی میں بار بار آئے، یہ لغوی معنی ہے، لغوی تعریف ہے اس کی۔ اور اصطلاحی معنی جس دن کسی کو خوشی ملے نا اس دن کو عید کا دن کہا جا سکتا ہے۔ اور دلیل اگر آپ کہیں تو قرآن ہے، 7واں پارہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 114، اللہ نے فرمایا قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک۔ قرآن کہتا ہے عیسی بن مریم نے عرض کی، اے اللہ، اے رب ہمارے ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو اور ہمارے لیے نہیں۔ اسلام نے فرمایا ہمارے اگلوں کے لیے بھی اور ہمارے پچھلوں کے لیے۔ پتہ یہ چلا جس دن اللہ کی نعمت ملے اس دن کو عید کا دن کہا جاتا۔ اب رہی بات نماز کی، تے پھر سب کو پہلے عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھو بھائی تسی جو عید کیا ہے کہ کیڑی پڑھی ہے عید کی نماز؟ تو سوچا سے بھی جو پوچھا جاتا ہے کہ عید کی نماز ہوتی ہے، یہ کون سی عید ہے؟ کسی نے کمیٹی نکل آئے، اس کو بتا جاتا ہے کہ بھائی تیری عید ہوگی۔ اس سے پوچھا جائے کہ کون کالی خوشیاں چڑھیاں ہیں اور تم نے کون سی نماز پڑھی ہے، تم بھی تو بتا۔ تو میرے بھائیو عید کے لیے نماز کا ہونا ضروری نہیں، خوشی کا ہونا ضروری ہے۔ اور کائنات کے اندر ہمارے لیے، ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے سب سے بڑی خوشی حضور کی ذات۔ پھر اس وقت کی بھی کوئی عید ہو سکتی۔ دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جو محفل پہ آپ خرچہ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، پھر کرتے ہیں کہ غریبوں کو دے دیں۔ تو سادہ جو سوال ہے اور ہر سال ہی ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی کو جگہ دے آئے۔ اچھا آپ میں ایسے نمازی ہیں
میں نے خود ان سے عرض کیا کہ فلاں شخص ہے، اس نے اپنی محتاجی کا ذکر کیا، اس کو ضرورت تھی، اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو آپ کچھ ہیلپ کریں۔ میں نے خود نمازیوں سے، وہ نمازی آپ کو خود گواہی دیں گے کہ بات تو بھائی ہمیں عید میلاد النبی پہ خرچ کرنے کا معاملہ نہیں، ہم تو اور کے چاہتے ہیں کہ کوئی تنگ دست ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی پریشان ہے، کوئی تکلیف میں ہے، اس کی دادرسی تو کرنی چاہیے۔ یہ تو حضور کا اسوہ حسنہ ہے، اس پہ اعتراض کس کو ہے؟ کہ یہ صرف عید میلاد النبی کی وجہ سے سوال ہے اور وہاں خرچ کرنے کا اعتراض ہے، اور وہ فضولیات میں آتا ہے تو پھر 14 اگست کے خرچے ان کی کرو گے، پھر دیگر جتنے بھی فیسٹیول ہیں ہمارے ان پہ خرچے کے اعتراض پہ آپ کیا کہیں گے؟ کیا وہاں پہ خرچہ نہ کیا جائے؟ پھر وہ پیسہ کیا غرباء میں تقسیم نہ کیا؟ اور سرکاری سطح پہ کتنا ہوتا نہیں ہوتا، باقی ہمارے فیسٹیول تو کئی ایسے ہیں سرکاری سطح پہ منائے جاتے ہیں، اور پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے، دولت بھی خرچ ہوتی ہے، ہم بھی اس کی شرکت کرنے مناتے ہیں، وہاں تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ تے ویسے بھی یکم تو لے کے 12 تے کیتا ہی نا مسجد کے اندر، تو پوچھ لو بھائی صاحب کو بھائی کتنے کا لنگر آتا ہے؟ 2000 کا، 4000 کا، 5000، میرا خیال اس سے زیادہ کا نہیں ہے، 2-2500 کا لنگر، 3000 کا نماز کو انہوں نے دیا کہ 3000 کسی کی شادی ہوگی تو بھائی میں کرا دوں، تو دسو 3000-2500 میں کسی کی شادی ہوتی ہے بیٹی کی تو بھائی ہم حاضر ہیں۔ مسئلہ غریب کی مدد کا نہیں ہے، مسئلہ ہوتا تو کیا کسی نے خوب کہا کہ پیڑا ہو تے بھڑیاں ہو، یہ تو معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے حضور علیہ السلام کی ولادت پاسادت پہ کسی کو غریب کا خرچہ یاد آ جائے تو پھر وہ اس کو کیا کہا جا سکتا ہے؟ اگلی چیز اب مسئلہ پھر اور آتا ہے جی بدعت کا۔ ہاں یہ بھی رونا رویا جاتا ہے جی بدعت ہے، حضور نے کیا، صحابہ نے کیا، تابعین نے کیا ہے، تو جب انہوں نے کیا تو اسی بڑے عاشق رسول ہو۔ یہ بدعت کا مسئلہ پہ جب انہوں نے نہیں کیا یہ کام تو بڑی سادہ سا اس کی مثال ہے اور جواب بھی ہے، اور عقلی اور نقلی دونوں دلیلیں ہیں۔ اگر آپ امام بخاری کی وہ مقدمہ پڑھیں نا بخاری کا جو انہوں نے لکھا ہے، اور بخاری میں تو کسی کو اعتراض نہیں ہے چاہے وہ کسی بھی مسئلے سے تعلق رکھتا ہو، اور جو اعتراض کرتے ہیں میلاد پہ ان سے پوچھ لیں، وہ تو ہے امام بخاری کو مانتے ہی مانتے ہیں۔ اگر آپ بخاری کا مقدمہ پڑھیں نا تو امام بخاری نے 16 سال میں بخاری لکھی ہے، اور جب حدیث جب حدیث لکھی امام بخاری نے وضو نہیں غسل کیا، وضو نہیں کیا، غسل کر کے نئے کپڑے پہن کے نوافل پڑھے، پاک نے استخارہ کیا اور دعا کی، جب تک حضور کی طرف سے اشارہ نہیں ہوا اس وقت تک امام بخاری نے حدیث نہیں لکھی۔ لاؤ فتویٰ امام بخاری پہ، یہ کیا لکھا ہے کہ حدیث لکھنی ہو تو غسل کیا جائے، حدیث لکھنی ہو تو نفل پڑھے جائیں، حدیث لکھنی ہو تو استخارہ کیا جائے؟ بتائیں جی، یا تو پھر سب سے پہلے اور سب سے بڑے بدعتی ہوئے امام بخاری آپ کی نظر میں، اس لیے کہ یہ تو کہیں نہیں لکھا اور کسی حدیث میں نہیں کیا، تو حضور نے کیا جب حدیث بیان کی تو یہ کام کیا ہو، کیا صحابہ نے کیا؟ اگر کیا تو دائیں سامنے مارے۔ اس لیے میرے بھائیوں کے بدعت کا مسئلہ سے، اور پھر بعد میں جس وقت وہ اپنی صحابہ کی کانفرنس، سیرت النبی کی کانفرنس، کیا بدعت نہیں؟ ختم بخاری مدارس کے اندر پراپر طور پر تاریخ رات کے منعقد کر کے بنائے جاتے ہیں، کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی، قرآن کے اعراب کیا بدعت نہیں ہے؟ حضور نے تو لگائے نہیں، صحابہ نے تو لگائے نہیں، اس کے بعد حجاج بن یوسف کے دور میں قرآن پر اعراب نہیں، ساری دنیا قرآن پڑھ دی، کیا ساری دنیا بدعت کرتی ہے؟ ہر دیو سارے وہ اولا بدعت آ بڑے کام ہے، ایک دو نہیں، اچھا کسی کو کسی کے سارے سی چیکا میں نہیں نہ مار دو۔ آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو حضور کے ملاد پر ان کی چیخیں نکلتی کیسے نہیں نکلتی؟ جواب تو وہ دیں، ہم تو دے چکے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اگلی چیز، اور اس پر بڑی خوبصورت بات، کیا صحابہ نے منایا ہے میلاد؟ کیا صحابہ نے منایا ہے؟ یوں عشق کا اظہار کیا صحابہ نے؟ لو جی اس پر حدیث سنیں، مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ بن یمان، آخری بات عرض کر رہا ہوں، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ حضور کے صاحب سر کے وہ صحابی کے واحد
جن کو حضور نے بتایا تھا کہ مدینے کے اندر فلاں فلاں منافق رہتا ہے، فلاں فلاں مدینے کے اندر منافق رہتا ہے، صرف حضور نے انہیں کو بتایا تھا کہ حضور کے رازدار تھے حضرت حذیفہ بن یمان، کہ چلے گئے عراق، وہاں پہ جا کے آپ کی ایک تابعی سے ملاقات ہوئی۔ تابعی کہتے ہیں جس نے حالت ایمان کے اندر صحابی کو دیکھا، تابعی سے ملاقات ہونا سننا کہ کس انداز سے میلاد منایا گیا، عشق اور محبت کا اظہار کیا گیا۔ آپ نہیں کہتے ہیں نا، اب ذرا سنیے گا، تابعی سے ملاقات ہوئی، مراد کہتے ہیں کہ آپ کو صحابہ سے بڑھ کے محبت ہو گئی ہے، صحابہ سے بڑھ کے عشق ہو گیا ہے، جو یوں آپ میلاد مناتے ہیں۔ ذرا سنیں وہ تابعی کا سوال کیا ہے، اور پنجابی ذرا سننا تاکہ سادے لفظوں کا سمجھ آئے۔ وہ تابعی کا پہلا سوال، حل رأیت رسول اللہ، کیا آپ نے حضور کو دیکھا تھا؟ وصحبتموہ، اور کیا آپ نے ان کی غلامی اختیار کی تھی؟ یہ تابعی سوال کر رہے صحابی سے، تسی حضور کو دیکھا سی، انہوں نے غلامی اختیار کی تھی؟ حذیفہ بن یمان کہتے ہیں قال نعم، ہاں دیکھا بھی تھا اور حضور کی غلامی بھی اختیار کی۔ دوسرا سوال، انہوں نے پوچھا کیف کنتم تصنعون، پھر اس حضور کی خدمت کی تھی، کیا خدمت کی آپ نے حضور کی؟ یہ کتنا کٹھن سوال ہے صحابی کے لیے کہ صحابی سے پوچھا جا رہا ہے پھر اس کی خدمت کی تھی۔ حضرت حذیفہ بن یمان کہتے ہو پترا اسی سب کچھ ہی حضور کے لوٹان کا جایا گئے، ہم نے بسایا کیا ہے، سب کچھ حضور کے لیے لوٹا دیا۔ تابعی نے آگے سے کیا جواب دیا، اب ان کا ایک انداز ہے اپنا عشق اور محبت کا، لگاؤ فتویٰ اس تابعی پہ سب سے پہلے، اب ان کا اپنا انداز ہے۔ انہوں نے کیا بابا ٹھیک ہے، آپ نے بڑی خدمت کی حضور کی، بڑا محبت سب کچھ کیا، خدمت پہ کی، لیکن فاللہ لو کنا ادرکناہ ما ترکناہ یمشی علی الارض، اللہ کی قسم کہ اسی حضور کے زمانے ہوندے اور حضور کو پا لیتے، ہم نے کبھی حضور کو زمین پہ نہیں چلنے دینا تھا، سدا ہم نے حضور کو قدموں پہ اٹھا کر۔ اب یہاں تو صحابی کو چاہیے تھا کہ کہہ دیتے چھانگا بڑے آشکا تم سانو سبق دینے لگے نہیں سکتا، نا نا وہ صحابی کہنے لگے پترے کا دوبارہ نہ کری، پتے میں بھی سکتا بڑا سکتا۔ یہ انداز ہے محبت کا، یہ عقیدت۔ اور یہاں وہ معاملہ ہوتا کہ کسی حد سے بڑھ گئے، کم ہو گئے، ایسے ہو گیا، ایسے ہو گیا، یوں ہو گیا۔ میرے بھائی کو عقیدت، محبت اور عشق، اس کا تعلق کسی ذات کے ساتھ نہیں ہے، کسی مقام اور منصب کے ساتھ نہیں ہے۔ کوئی بھی کسی وقت بھی اپنے دل سے عقیدت کا اظہار اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کر سکتا ہے، اس میں کوئی ہاں رہی بات صحابہ کرام علیہم رضوان کی، ان کے مقام اور منصبے تک کبھی بھی کوئی بھی شخص نہیں پہنچ سکتا، چاہے وہ کروڑوں سال کی بات ہے، لیکن رہی بات عشق اور محبت کی، اس کا اظہار اپنے طور پہ ہوتا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ ہم نے حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت کا، عقیدت کا اظہار کرنا ہے۔ اس واسطے کہنے ہیں چن چڑھیا مینا دے لال دا، ہم اللہ خوشی نہیں ہوئی محبت نال پڑھنا ہے، چن چڑھیا مینا دے لال دا، چن چڑھیا مینا دے وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، چن چڑھیا مینا دے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، مطلب یہ چن چڑھیا مینا دے مک گئیاں دنیا تو کہانیاں، نوری مکھڑا نال زلفاں کہانیاں۔ سیدہ آمنہ فرماندی ہیں حضور نے ولادت کے بعد سابق ہوئے بچے بولے نے، حضور نے ولادت ہوئی، حضور نے سجدے میں سر رکھا ہے، اپنی امت کو یاد کیتا ہے، پھر کیوں نہ لگے چن چڑھیا مینا دے لال دا، چن چڑھیا مینا دے لال دا۔